ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر کہہ دیں کہ ماں اور باپ یہ دونوں رشتے اللہ پاک نے جو بنائے ہیں نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں بنایا۔ ماں اور باپ خدا کی محبت کا مظہر ہے۔ ماں اور باپ خدا کی محبت کا ایک روپ ہے، یعنی جس نے خدا کی محبت دیکھنی ہو کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے اور اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کے روپ میں اس دنیا کے اندر اپنی محبت کو رکھا ہوا ہے۔ ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ نے اور کوئی پیدا نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ محبت کرتا اور سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ ماں ہے۔ وہ کون ہے؟ ماں اور باپ نور ہیں۔ ماں اور باپ نور ہیں، یہ ساری تاریکیاں ختم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جو اندھیرے ہوتے ہیں، ماں اور باپ کے صدقے، ان کے چہروں کے صدقے اللہ پاک ہر تاریکی کو، ہر ظلمت کو ختم کر دیتا۔ ماں اور باپ ایک جگنو کی مانند ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک جگنو کی مانند ہیں، جن کی چمک سے کائنات منور ہو رہی ہے۔ ماں اور باپ پھول ہیں جو رہتی دنیا تک ساری کائنات کو مہکا رہے ہیں۔ ماں اور باپ ایک گیت ہیں جسے بچہ گنگناتا ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہوتی ہیں بچپن میں جب چھوٹا سا وہ ہوتا، بالکل چھوٹا، ہر ایک سے خوف کھاتا ہے، ماں کی گود اور باپ کی شفقت اس کے لیے راحت ہوتی۔ جب ماں کی گود میں آتا ہے ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب باپ کا ہاتھ سر پر ہوتا ہے تو پورا زمانہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اور پورا زمانہ اگر ایک طرف ہو جائے اور ماں کی محبت اور باپ کی شفقت، باپ کا پیار اسے کہیں بھی ڈگمگانے نہیں دیتا۔ ان سے پوچھو جن کے ماں اور باپ رخصت ہو گئے۔ ماں اور باپ قدرت کا ایک ایسا عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسا تحفہ اور ایسا عطیہ دیا ہے کہ جتنے باقی تحفے ہیں، ہر تحفہ وہ ماں باپ کے آگے ہیچ نظر آتا ہے، ماں باپ کے آگے چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ماں اور باپ ایک آہٹ ہے جس کا احساس بچے کے چہرے پر عیاں ہوتا، اور ماں اور باپ ایک دعا ہے۔ ماں اور باپ کیا ہیں؟ خود بندہ دعا نہ بھی کرے تو جس کا باپ اور ماں دونوں موجود ہیں نا، وہ اس کے لیے دعا ہے، وہ دعا ہے۔
ان کی دعا مشکل راستوں کو روشن کر دیتی ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں A to Z، تمام مذاہب کے اندر ماں اور باپ کا بڑا رتبہ ہے، اتنا کمال رتبہ ہے کہ خصوصاً 4 مذہب جو ہیں، 4 دین جو ہیں، کتابی دین ہیں، چاروں کتب کے اندر اللہ نے ماں اور باپ کی وہ شان بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنی عظمت اور شان کے بعد، اپنے محبوب کی عظمت اور شان کے بعد، نبیوں کی عظمت اور شان کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ دیا ہے وہ باپ اور ماں کو دیا ہے۔ لفظ ماں قرآن پاک میں 84 مرتبہ آیا ہے، لفظ باپ قرآن پاک میں 119 مرتبہ آیا۔ لفظ جہاں سے ماں نکلی ہے، ماں کی جمع امہات ہے، کیا ہے؟ امہات۔ قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا، 11 مرتبہ اللہ پاک نے۔ دیگر زبانوں کے اندر ماں جب بولی جاتی ہے تو بہت سارے طریقوں سے اس کو بلایا جاتا ہے، مثلا ماں ہے، اماں ہے، امی ہے، ممی ہے، ماما ہے، ماتا ہے، مائی ہے، یہ مختلف بولیاں ہیں، لیکن ہر بولی میں لذت ہے۔ ہر بولی جب ماں کے لیے اور باپ کے لیے بولی جاتی ہے اس میں اتنا خلوص ہے اور اتنا پیار ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ، اللہ اور رسول کے بعد جو اللہ رب العزت نے پیار اور محبت کے الفاظ اتارے ہیں وہ ماں اور باپ کے لیے، ماں اور۔ اس لیے جب اللہ پاک کسی بھی بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی پہلی خوراک اللہ رب العزت نے ماں سے وابستہ رکھی۔ 9 ماہ تک ماں کے شکم کے اندر بچہ ہے، اس کی خوراک جب وہ 4 ماہ یا 5 ماہ کا ہو جاتا ہے، خصوصاً 4 ماہ اور 20 دن کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک شروع ہو جاتی ہے، اس کی خوراک شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں بھی پہلی خوراک ماں کا دودھ ہے۔ ماں کے دودھ سے زیادہ اللہ نے کوئی ایسی خوراک بچے کے لیے پیدا نہیں کی کہ اس سے اس کو وہ چیز ملے جو ماں کے دودھ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اس لیے ماں اپنا عیش، آرام، سکون سب کچھ بھول جاتی اور اپنے بچے کی تکلیف کو یاد رکھتی۔ اپنے بچے کی تکلیف کو اگر اس کو باپ کی طرف لائیں تو پھر باپ بھی اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتا، صبح سے لے کر شام تک، اور کئی بھائی شام کو بھی نہیں، ساری رات محنت کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ بولو بھائی، اولاد کے لیے۔ تو اللہ پاک نے ماں اور باپ کا ایسا رشتہ بنایا ہے، ان میں سے ماں کا نعم البدن اتنی محبت ڈال دی کہ سردی کی رات ہے، سردی کی رات ہے اور بچہ جو ہے وہ بستر گیلا کر دیتا ہے، بار بار بھی گیلا کرے ماں غصے نہیں ہوتی۔ بولو بھائی، ماں اسے مارتی نہیں ہے، جتنی بار وہ گیلا کر دے اتنی بار ماں اس کو چینج کرتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آج تو خیر آپ ترقی یافتہ دور میں بیٹھے ہیں، پیمپر لگائے جاتے ہیں، اور یہ ذرا پیچھے چلے جائیں، کپڑے بھی کم ہوتے تھے، اب تو بستر ہیں، زیادہ بستر ہیں اور پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، سیفیں بھری ہوئی ہیں۔ اس وقت بستر بھی کم ہوتے تھے اور کپڑے کی وہ چھوٹے چھوٹے جوڑ کر، آپ کی زبان میں بچھونا کہتے ہیں، پنجابی میں جلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
وہ جلی بچھاتی تھی، جب وہ رات کو گلی ہو جاتی تو اس پر خود سو جاتی اور اپنے بیٹے کو خشک جگہ پہ سلاتی، بیٹے کو سردی سے بچاتی، اور رات میں آپ کو علم ہی نہیں جتنی بار ماں کی آنکھ کھلتی۔ باپ بے شک اللہ نے بڑا مقام دیا، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جاتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، سو جاتا ہے۔ ماں ساری رات، اگر بچہ تھوڑی سی بھی حرکت کرتا تو ماں فوراً جاگ اٹھتی، اور پھر جب جاگ اٹھتی ہے تو اس کا خیال رکھتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنا قانون قدرت بنایا کہ اپنے نام سے بھی پہلے، اللہ کہنے سے بھی پہلے ماں کا لفظ اس کی زبان پر جاری کرتا ہے۔ بچہ جب زبان کھولتا ہے تو اللہ بھی بعد میں سکھایا جاتا ہے، اللہ بھی پہلے وہ ماں ماں کرتا۔ تو فرمائی اللہ کا انعام ہوتا ہے جو اللہ پاک دیتا ہے ماں کو، اس لیے کہ ماں کی محبت، جیسے میں نے کہا اللہ کا روپ ہے، اس دنیا میں اللہ کی محبت ہے، تو پھر اللہ پاک نے صلہ دیا کہ اس طرح پھر لاکھ ظلم کرے بچہ جیسا بھی ہو، ماں بد دعا نہیں دیتی۔ ماں بد دعا، اگر ماں کو زیادہ غصہ آ جائے تو کیا کہتی؟ نہیں، اس سے بھی بڑی بات، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس سے وہ کہتی جا شاء ماں مر جائے، وہ بھی اپنے آپ کو کہتی۔ ماں کا دل اللہ نے ایسا بنایا، وہ ظلم سہتی ہے، اور اگر ظلم اس پر کیا جائے، وقتی طور پر بھی انسان ہے نا، غصہ آتا ہے، لیکن جیسے وقت گزرتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس محبت میں اپنی چاشنی ڈال رہا ہے، وہ بھول جاتی۔ اسی طرح پھر اللہ پاک نے ماں کو عظمت دی، وقار دیا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر کتاب کے اندر جتنی کتابیں اتری، کتنی ہیں؟ 4، کتنی صحیفے کتنے اترے ہیں؟ 100 سے زیادہ۔ جہاں اللہ کی توحید کا ذکر، جہاں نبیوں کی رسالت کا ذکر، وہاں ماں اور باپ کی عظمت اور شان کا ذکر، ماں اور باپ کی عظمت اور شان کا ذکر۔ اس لیے میں نے اس پر بڑی تحقیق کی۔ دنیا کے جتنے کتابیں لکھی گئیں، جتنے شاعر آئے، علماء آئے، فضلاء آئے، فلسفی آئے، کوئی ایسا ایک شاعر نہیں گزرا، ایک ایسا عالم، ایک ایسا فاضل نہیں گزرا جس نے ماں پر گفتگو نہ کی ہو، جس نے ماں پر گفتگو نہ کی ہو۔ تو میں جب ماں کے بارے میں، جیسے میں نے کہا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس پر گفتگو کریں، تو پھر میں نے بہت ساری کتابیں اور بھی اٹھائیں، شعروں کو بھی پڑھا، بڑے بڑے دلچسپ شعر ماں پر لکھے گئے۔ چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ چلتی پھرتی میں نے آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی میں نے آنکھوں سے اذاں، وہ جو دی جاتی ہے اذاں، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، چلتی پھرتی آنکھوں سے میں نے اذاں دیکھی ہے۔ میں نے ابھی جنت نہیں دیکھی، پر ماں دیکھی ہے۔ میں نے جنت نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ اور آگے وہ کیا خوب کہتا ہے میں نے جنت نہیں دیکھی، کیا دیکھی؟ ماں دیکھی ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے، اور اس کا رونا عرش پر جاتا ہے، اس کا رونا عرش پر جاتا ہے۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں۔ کیوں؟ کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے،
موسیٰ کلیم اللہ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی جب وہاں پہنچے کہتور پہاڑ پر رب سے ملاقات ہو تو اللہ پاک فرمائے موسیٰ آج ذرا گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر بولنا. پہلے جب تو گفتگو کر رہا ہوتا تھا تو تیری ماں دعا کر رہی ہوتی. اس لیے کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. اسی طرح پھر قرآن و سنت میں جس طرح میں نے کہا کہ اتنا ماں پر لکھا گیا اور اللہ پاک خود ماں کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرتا ہے. تو میرے ایک بہت ہی پسندیدہ شاعر بھی ہیں، وقت کے کلندر بھی ہیں، بہت بڑا نام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کی شاعری، حضرت اقبال کی شاعری صرف شاعری نہیں تھی بلکہ قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخذ تھا، جوہر تھا. تو میں نے جب آپ کو پڑھا تو آپ نے ماں کی اتنی شان بیان کی نا کہ حیران رہ گیا. اور ہر شعر کے اندر اقبال نے جب ماں کی شان کو بیان کیا نا تو اس میں قرآن پاک اور آقا کی حدیث کا عکس نظر آیا. اس میں پہلا شعر جو وہ لکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث بھی آتا ہے لیکن میں کچھ چیزیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا شعر کہتے ہیں زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم. زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم. صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم. اب اس کا ترجمہ کرو. ترجمہ میں بڑا آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں. زندگی شروع ہوتی ہے بچپن سے. آپ نے بچے کو پڑھایا، اسکول لے گئے، کلاسیں بڑھتی گئی، وہ آگے بڑھتا گیا، وہ مقام آ گیا، وہ ایگزام دیتا گیا، امتحان دیتا گیا، اس مقام پر پہنچا. اس نے دنیا کی آخری حد کو چھو لیا، بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، بڑے عہدے پر فائز ہو گیا. وہ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، سائنسدان بنا. اگر دین کی طرف آئیں وہ شیخ القرآن بنا، شیخ الحدیث بنا، شیخ الاسلام بنا. ہر عہدے پر پہنچا. اور جب وہ عہدے پر پہنچا نا، بڑے عہدے پر، تو یہ زندگی کی اوج تھی. یہ کیا تھا؟ زندگی کا پہاڑ تھا، اونچائی تھی. اب ہر چیز نیچے نظر آتی. ہر چیز دیکھا نہیں، افسر بیٹھا ہوتا ہے اپنی سیٹ پہ، ہر ایک کو دبا کے رکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں. جتنی بھی اونچائی پر چلے جائیں ماں کے آگے کوئی اونچائی نہیں، باپ کے آگے کوئی اونچائی بلندی نہیں ہے. جس مقام اور مرتبے پر تو پہنچ جائے اور تجھے اللہ وہ مقام عطا فرمائے جو دنیا کا آخری مقام ہو اور ہر عہدہ تیرے نیچے ہو، فرمایا ماں کے آگے پھر بھی تو وہی بچہ ہی ہے، وہ جو چھوٹا سا تھا، کبھی ادھر دوڑتا تھا کبھی ادھر دوڑتا تھا. وہ تجھے پکڑتی تھی، تیرے کپڑے اتارتی تھی، نہلاتی تھی، ہاں جی، تیرا نوز صاف کرتی تھی، میل دور کرتی تھی. آج اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، آج جناب پوشاکیں آ گئیں، اتنا بڑا عہدہ ہے، آگے پیچھے نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں. کہ یہ بدبخت لوگ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو ملازم بتاتے ہیں، نوکر بتاتے ہیں. بڑے عہدوں پر جب آتے ہیں کمینے لوگ، کوٹھیاں ملتی ہیں، بلڈنگیں ملتی ہیں. تو جب ماں باپ آتے ہیں دیہاتوں سے ملنے کے لیے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نوکر ہیں ہمارے. اقبال کہتے ہیں زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم. جب تک آپ وہاں رہیں گے، عہدے پر رہیں گے، فرمایا ماں کے لیے، باپ کے لیے آپ کو عہدے سے نیچے اترنا ہوگا. آپ جتنے بھی بڑے ہیں
اللہ نے آپ کو مقام دیا، یہ ماں باپ کے صدقے دیا، یہ ماں باپ کی عزت و مقام کے صدقے ہے۔ سب کچھ ماں باپ پر قربان ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی ماں اور باپ دونوں کو اف تک نہ کہو، سارا کچھ برباد ہو جائے گا، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ زندگی کی اوجگاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ماں باپ کے سامنے ایسے ہو جو سادہ ہیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ، کیونکہ جو آپ کو مقام، عزت، مرتبہ اور شان ملا ہے، کیوں ملا ہے جی؟ ماں باپ کے صدقے ملا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا جو احترام کرے گا، نیت کے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ جس کے پیچھے ماں اور باپ کا ہاتھ ہے، زندگی بھر کبھی ایسا مقام نہیں آ سکتا کہ آپ کو کسی جگہ سر جھکانا پڑے۔ اللہ آپ کو عزت دے گا، کسی جگہ پر بھی آپ ڈگمگا نہیں سکیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں اور باپ کی خصوصاً اور باقی جتنے حضور کے امتی سب کی دعائیں لیا کرو۔ کس کی دعائیں لیا کرو؟ یہ نہ کہا کرو ہم بہت بڑے ہو گئے، اب کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ۔ اللہ رب العزت عاجزی کو پسند کرتا۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے، چونٹیاں بنائے جائیں گے، کیڑیاں اور مکوڑے بنیں گے، لوگ اسے رونق کر گزریں گے۔ پوچھا جائے گا کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ دنیا میں آکڑتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے تھے۔ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا اس نے دوسرے کا خاک کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دنیا میں مقام چاہیے تو پھر کیا؟ ماں باپ اور جو ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں باقی رشتہ دار، حضور کی ساری امت جتنے لوگ ہیں ان کے مقام کو پہچانو۔ جتنا بڑا عہدہ ہو عاجزی پیدا کرو، جھکا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، جب تک دانا باہر رہے، دانا کیا رہے؟ وہ دانا ہی ہے، کوئی پیس دے گا، چکی میں چلا جائے گا، آٹا بن جائے گا، کسی کی خوراک بن جائے گا، بس اتنا ہی ہے، بس۔ لیکن اگر زمین کے اندر چلا گیا، چھک گیا، زمین کے اندر دوبارہ چلا گیا تو دوبارہ نکلے گا، پھر اس پر بالیاں لگیں گی، گندم کا سٹا لگے گا۔ کیا لگے گا؟ اس کو اقبال نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا کر مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اس بات کو کہ ماں کیا ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص تحفہ، اور باپ بھی عطا فرمایا۔ جتنی ان کا ادب کرو گے، احترام کرو گے، کبھی بھی یہ نہ سمجھو میں بڑا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں یہ میں کرتا ہوں، کہ نہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں، یہ غرور اور تکبر کے جملے نہ بولا کریں۔ ہاں جی، بڑوں کے سامنے جب ایسے جائیں، آپ تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ جب استادوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جن سے پڑھا ہوتا ہے، تو آپ بڑے بڑے افیسر بن جائیں، بڑا مقام آپ کو مل جائے، بڑی جناب نالج آ گیا آپ کے پاس، آپ بڑا بولنا شروع کر دیا آپ نے، تو اپنی جو ٹینٹیں ہیں نا اس کو بند رکھیں۔ کیا کریں؟ ان کی بات سنیں، ان کی بات سنیں۔ جب آپ ان کی بات سنیں گے، یقیناً وہ بات آپ کو نور عطا کرے گی۔ کیا عطا کرے گی؟ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کی اوجگاہوں سے اتر آتے ہیں ہم۔ جتنی بڑی اوج ہے، جتنا بڑا مقام ہے، اپنے مقام کو دیکھ کر کبھی اترایا نہ کر، اور خصوصاً ماں باپ کے آگے ہر روز رات کو جب شام ڈلے پاؤں دبایا کر، خوش ہوا کر، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کر، اس نے ماں باپ کے صدقے تجھے یہ مقام دیا، تو اتنا بڑا آفیسر ہو گیا ہے، شیخ القرآن ہو گیا ہے، شیخ الحدیث ہوا ہے، مفتی ہوا ہے، ڈاکٹر ہوا ہے، انجینئر ہوا ہے۔ ہاں جی، وہ بڑے بڑے عہدے، باقی تو کیا کرنے، سب خاک ہیں، ڈھیر ہیں ماں اور باپ کی محبت کے سامنے۔ اس لیے فرمایا گیا۔ تو یہ جو ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت۔ وہ جو ستارہ آسمانوں پر نظر آتا ہے، کتنا بلند ہے،
کتنا بلند ہے. فرمایا ماں جو تو نے تربیت کی، اے میرے باپ جو تو نے شفقت کی، جو تو پڑھاتا رہا، مجھے لے جاتا رہا، فرمایا وہ تیری تربیت تھی جس نے مجھے ستاروں کے برابر کھڑا کر دیا، چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا. لوگ کہتے ہیں چمکتا ہوا ستارہ، یہ تیری روشنی نہیں ہے جس پر تو غرور کرے، گھمنڈ کرے. یہ تیری ماں اور باپ کی محنت ہے، ان کی دعائیں ہیں. ان کی کیا ہیں؟ دعائیں ہیں. تیری ہی تربیت سے میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ ہے عزت ہوا. گھر میرا اجداد کا سرمایہ ہے. سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. لوگ کہتے ہیں بڑے خاندان کا بندہ یار. اقبال کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو اقبال کتنا بڑا ہے، کیا ماں باپ اس کے ہیں، کتنا بڑا خاندان ہے. اگر تو ایسے ہوتا نا، وہ محنت نہ کرتے، تو دھکے کھاتا، لوگ تجھے دروازے پر کھڑا نہ ہونے دیتے، گالیاں دیتے. آج جو عزت اور وقار اور تمہیں جو شان ملی ہے نا، اور تو جناب ستارہ بن کر چمک رہا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں، فرمایا یہ وجہ یہ ہے تیرے ماں باپ کی تربیت ہے، تجھے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ تجھے دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں اور تجھے ملنے کے لیے خواہش کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہ بھول، ان کے لیے دعائیں کیا کر. ان کی تربیت ہے جس نے اتنا بڑا مقام دیا. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی. عمر بھر تیری محبت میری خدمت، مجھے بنانے میں تیری محبت تھی. میں چھوٹا سا تھا، تو مجھے پالتی رہی، دودھ پلاتی رہی، باپ محنت کرتا رہا، وہ کھانا پکنا صبح و شام جو کچھ ہوتا رہا. فرمایا وہ کس نے کیا؟ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر ہوئی. آگے کیا کہتے ہیں؟ میں جب اس قابل ہوا، میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی. فرمایا بہت سے کم بچے ایسے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں، انہیں مقام ملتا ہے تو انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے. وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو بناتے ہیں، جب وقت آتا ہے خدمت کا چلے جاتے ہیں. اس کو اقبال یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو کبھی نہ بھولو، اپنی دعاؤں میں نہ بھولو، ہر مقام پر ان کو یاد رکھو، ان کو یاد رکھو جنہیں تمہیں بنانے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا. اس لیے دوستو ماں اور باپ، یہ تو اقبال تھے. قرآن پاک نے تو کیا شان بیان کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تیرا رب یہ حکم دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. عبادت صرف بولو بھائی، اللہ تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو واحد یکتا جانتا ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، فرمایا اس پر لازم ہے، واجب ہے. اور قرآن کا حکم فرض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کے بعد وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. ماں باپ کے ساتھ کیا کرے اس نے؟ اس لیے ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ آقا نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا. تیری؟ وہ پھر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ثم قال ایو، اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر اس نے کہا تیسری بار حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا، تیرے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک جس کو امام جعفر صادق نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ کس کا حق زیادہ ہے مجھ پر؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر اس نے کہا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر اس نے کہا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر اس نے کہا پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا. پھر اس نے کہا ثم قال، اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا. یعنی جتنی بار ماں کا ذکر کیا تھا اتنی بار ہی باپ کا ذکر کیا. اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں. ان کی قدر کرو، دیکھ بھال کرو. اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ
جب تک وہ نہ کھا لیں، اس وقت تک پانی نہ پیو جب تک ماں باپ نہ پی لیں، اس وقت تک سویا نہ کرو جب تک ماں باپ میٹھی نیند نہ سو جائیں، ماں باپ میٹھی نیند نہ سو جائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے لازوال تحفہ، لاجواب تحفہ، بے مثال تحفہ ماں باپ کی صورت میں تمہیں عطا فرمایا۔ اگر ان کو ناراض کر لیا، ان کو کیا کیا؟ اس لیے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا حضور باپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے بولو بھائی، اور باپ کی رضا میں کس کی رضا ہے؟ اگر تو جنت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے تم پر کھول دیے جائیں تو ماں کی خدمت کیا کر، اف تک نہ کہ ان کی کیا کر، اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور رضا سب سے بڑی جنت ہے۔ جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ۔ کیا ہے؟ ادھر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ادھر باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ فرمایا اگر جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتا ہے اپنے باپ کو خوش رکھا کر، اس سے محبت کیا کر، میٹھی میٹھی باتیں کیا کر، پیار کیا کر، اس کے دکھ درد بانٹا کر۔ جب تو دکھ درد بانٹے گا اس کو وہ مرضیں بھول جائے گا، ہاں جی وہ جو بیمار ہیں بیماریاں بھول جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ پاک نے یہ ماں اور باپ کو مقام عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک آگے عرض کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہمیشہ حضور کی نظر عنایت عطا فرمائے۔